الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت و توفیق سے مسلسل مسجد کے بند ہونے کے بعد آپ حضرات کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ سے مسجد کو کھول دیا گیا، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں 5 مہینے سے زیادہ مدت میں ہم نے کووڈ-19 اور کرونا وائرس کے دور میں جو آزمائشیں برداشت کی، جس انداز کی زندگی گزاری، خوف و ہراس میں رہے اور جس انداز کے دور سے گزرے، اس میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ یہ مصائب، یہ مشکلات اور یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کے فرمان وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو، بہت ساری کمیوں کو، بہت ساری سرکشیوں کو اور بے راہ روی کو، گناہوں کو، دین سے دوری کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے، اور اگر وہ ہماری پکڑ کرنے پر آئے تو ہم دنوں رات میں ہزاروں یا لاکھوں بار سانسیں جو لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، صاف و شفاف آب و ہوا ملتی ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں۔ وہ جب چاہے اس فضا کو آلود کر کے زہر سے بھر دے اور ہم سانس لیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ جب چاہے صاف و شفاف پانی کو گدلا کر کے اس کے اندر ایسے جراثیم ملا دے کہ ہم پیتے ہی اس دنیا کو سدھار جائیں، وہ جب چاہے صاف و شفاف کھانے، بہترین مرغ مسلم اور بہترین ذائقے دار کھانے جو ہم کو نصیب ہوتے ہیں ان کو سڑا دے، اس میں کیڑے لگا دے، اس کو تباہ و برباد کر دے اور ہم کھانے کے قابل بھی نہ رہ جائیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں کسی وقت بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اگر اس نے انسانیت کو، پوری دنیا کو، سارے کے سارے انسانوں کو، ساری کی ساری مخلوقات کو، جانوروں کو، بے زبان مخلوق کو، بے عقل و شعور مخلوق کو بھی اگر اس نے ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا، دنیا پوری کی پوری الٹ پلٹ کر کے رکھ دی، تو بھی اللہ رب العالمین ہم پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ عین انصاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے نتیجے میں ہم اس کی جتنی ناشکری کرتے ہیں، ان ناشکریوں کا اگر احصاء کیا جائے تو انسان اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سانسوں کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کو آرام پہنچائیں،
اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سانسوں کے ذریعے اپنے دل کی دھڑکنوں کو باقی رکھیں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سانسوں کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو باحیات رکھیں، ہم اس بات کے حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ لیکن یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، اس انداز کی تنگ زندگی اور خوف و ہراس کی زندگی، یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ ہم دنوں رات اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، پاپوں کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے کرتوتوں سے ہم کو توبہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے، ہم کو بے راہ روی سے نکال کر کے اپنی عبادت کے راستے پر لانے کے لیے، اور ہم کو ظلم و جور سے توبہ کر کے عدل و انصاف کی زندگی اختیار کرنے کے لیے ان آزمائشوں کے ذریعے موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم کو ان آزمائشوں کے ذریعے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب بھی موقع ہے، ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر لیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر غور و فکر کر لیں، تدبر کر لیں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کیا بستی والے، گاؤں والے، اس دنیا میں زندگی گزارنے والے اس بات سے مامون ہیں، اس بات سے سکون میں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی عذاب بھیجے اور وہ آرام کے ساتھ سو رہے ہوں تو ان کو وہ عذاب آ کر کے پکڑ نہیں سکتا ہے؟ اس بات سے ہم کو مامون نہیں رہنا چاہیے۔ ہم رات میں سوتے ہیں، صبح بیدار ہو پائیں نہ ہو پائیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تو انسان کو زندگی ملے گی، اور حکم نہیں ہوگا تو وہ نیند جو رات کی آرام کی نیند ہوتی ہے، میٹھی نیند ہوتی ہے، وہ نیند ہماری زندگی کی آخری نیند بن سکتی ہے۔ یہ نیند نوجوانی کی عمر نہیں دیکھتی، یہ نیند جو کہ موت کی بہن ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون صحت و تندرستی کے ساتھ، آرام کے ساتھ سوتا ہے اور کون بیماریوں کے عالم میں سوتا ہے۔ کبھی بیمار شخص ساری تنگیوں سے گزرتے گزرتے آرام سے زندگی گزار لیتا ہے، اور ایک نوجوان جس کے یہاں نہ کوئی کمزوری ہے نہ بیماری ہے، وہ سوتا ہے اور سوتا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات سے مامون ہو کہ ہمارا عذاب تم کو آ کر کے دبوچ لے اور تم رات کے وقت میں سو رہے ہو؟ کیا تم اس بات سے مامون ہو؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا تم لوگ اس بات سے مامون ہو کہ دن کے وقت اور تڑکے دن میں تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب آئے اور تم کھیل کود میں لگے ہو اور تم کو تباہ و برباد کر دے؟ اس بات سے بھی ہم کو مامون نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی صورت میں ہم کو دبوچ سکتا ہے۔ تو یہ مشکلات، چاہے کرونا وائرس کا یہ 5-5.5 مہینے کا دور ہو، اور جس دور سے مزید شدت کے ساتھ آج بھی انسانیت جوجھ رہی ہے، ایک انسان صحیح سالم گھر میں رہتا ہے، تھوڑی سی کھانسی آتی ہے، ذرا سا زکام ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور رخصت ہونے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسپتالوں کی جانب سے عام جنازے کی اجازت نہیں ہوتی، اسپتالوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے عام قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے برا دور انسانیت نے کبھی دیکھا ہو، اور ہم نے کیا اس سے عبرت حاصل کی؟ یہ 5 مہینہ گزر گیا، کیا ہم نے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا کہ اگر موت آئے گی تو آ جائے گی، ہم موت کے حوالے ہوں گے تو ہو جائیں گے، لیکن کم از کم موت کے بعد کی زندگی کے لیے، قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان کے لیے تیار تو ہو جائیں۔ کوئی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے لیے کون تیار ہے؟ یہ تقوی کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی کے لیے کس نے اپنے آپ کو دنیا میں تیار کیا ہے؟ یہ تقوی کا معیار ہے۔
ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اب سے 6 مہینہ پہلے کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے اگر ہم نے نمازیں چھوڑنے کی عادت بنا لی تھی تو کیا ان 5 مہینوں 6 مہینوں میں ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن کر کے نمازوں کے پابند ہو سکے؟ اگر ہم نے تلاوت کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا تو کیا ہم نے قرآن مجید سے اپنی لو اور اپنا دل لگایا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے دل و دماغ سے کرنا ہوگا۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کتنے دور گئے اور کتنے قریب آئے۔ ہم کو اس بات کو اچھی طرح سے پرکھنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے کتنے قریب ہیں اور اس کے دین سے کتنی زیادہ بغاوتیں کرنے والے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم روایت جو کہ ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس آیت کی روشنی میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کو انجام دے کر کے ہم نے اپنے لیے ان مشکلات کو حلال کر لیا ہے، ان مشکلات کی دعوت دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظام سے بغاوت کر کے ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے گویا یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دین پر نہیں چلنے والے، تو جو چاہے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا وتیرہ ایسا ہی ہے۔ آسانی کے ایام میں یہ مسجدیں آنسو بہاتی رہی، آسانی کے ایام میں یہ مسجدیں ویران پڑی رہی، آسانی کے ایام میں ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، لیکن قرآن مجید معمول کے مطابق رمضان سے رمضان تک کے لیے جزدانوں میں سجا کر کے ہمارے گھروں کی طاق میں پڑے رہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ صحیح بخاری کا پیغام کیا ہے، ہم نے غور و تدبر نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید پر چلنے کا حکم دیا، شرکیات سے بچنے کا حکم دیا۔ کوئی بتائے اور داستان اٹھا کر کے دیکھ لے کہ کیا ان 5 مہینوں میں ہمارے قائدین نے، ہمارے رہنماؤں نے اور مسلمانوں کے نام نہاد مفتیوں اور مولویوں نے کیا قبر پرستی کو روکنے کی کوشش کی؟ کیا ہم لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت پر قدغن لگانے کی کوشش کی؟ کیا ان 5 مہینوں میں کرونا سے عبرت حاصل کر کے ہم نے تقلید شخصی سے توبہ کر کے اتباع سنت کا سبق اور پاٹھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں، غور و تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات سے مامون ہو کہ تم کو میرا عذاب آ کر کے دبوچ لے اور تم رات کی نیندوں میں سو رہے ہو؟ کیا تم اس بات سے مامون ہو کہ تمہیں دن کے وقت میں عذاب آ کر کے دبوچ لے، تم کھیل کود رہے ہو، بیدار ہو، ہوش حواس میں ہو؟ کیا تم اس بات سے مامون ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں۔ اور سن لو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے خسارہ اٹھانے والے مامون میں امن و امان میں رہتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں، اس کی طرف سے بے فکر رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یہ مومنوں کی، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی عذاب سے بے پرواہ رہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے ماضی میں مختلف اقوام کو جس انداز سے گھیرا، جس انداز سے ان کو اوپر عذاب نازل کیا گیا، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ واقعات بھرے پڑے ہیں، احادیث مبارکہ میں وہ قصے بھرے پڑے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ اور وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو دوبارہ مٹی سے پیدا کر کے اللہ رب العالمین لائے گا اور وہ عبرت حاصل کریں گے؟ ہمارے مخاطب قرآن مجید کے مخاطب ہم لوگ ہیں، احادیث رسول کے مخاطب ہم لوگ ہیں، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا
اللہ رب العالمین کا آگے انہی آیات میں سورہ اعراف میں ارشاد ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا يسمعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے مامون ہیں، بے خوف ہیں، بے فکر ہیں، اور بے فکر ہونے والے صرف خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا ان لوگوں کو جو زمین میں وارث ہوئے، زمین میں بھیجے گئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلا دی گئی، اس بات سے باخبر نہیں کر دیا گیا کہ اگر ہم چاہیں، یعنی اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں، اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، مہر لگا دیں، ان کے دلوں کو فہم و شعور سے بالکل دور کر کے پتھروں کا دل بنا دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فہم لا يسمعون، اس کے بعد ان کے سامنے باتیں کہی جائیں لیکن وہ سن نہ سکیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ان کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں بے شمار وسائل سے آتی ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیات میں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے وبال اور گناہوں کی مصیبت میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے بعض کے اوپر پتھر برسائے، جیسے قوم عاد پر پتھر برسائے گئے، اور ان میں سے بعض کو زوردار آواز کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا، جیسا کہ قوم ثمود نے کیا، جو پتھروں کو نہیں بلکہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر اپنے محل اور مکانات تیار کرتے تھے۔ اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن آواز کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے نبی کی مخالفت کی، دین سے بیزاری کا اظہار کیا، دین کی مخالفت کی، اللہ کے نظام سے بغاوت کی، تو اللہ رب العالمین نے تیز آواز کے ذریعے قوم عاد کو قوم ثمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، جیسا کہ قارون جو خزانوں کا مالک تھا، بڑا مال و دولت تھا، ہر گھر میں اس کے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا، وہ ہر جگہ سے اٹھا کر کے تجارت میں مال کو لگاتا تھا، مال کی ریل پین تھی۔ اور آج کے دور میں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف کمپنیوں کے ذریعے یا مختلف وسائل کے ذریعے مال و دولت عطا کیا ہے، وہ عبرت حاصل کر کے سوچ لیں کہ جب قارون جیسا بادشاہ بچ نہیں سکا تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، جیسا کہ قارون کو، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو ہم نے ڈبا کر کے عذاب دیا، ڈبا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ دنیا میں فرعون نامی بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ لاؤ سیڑھی لگاؤ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، آسمان پہ چڑھ کر کے اس نے انکار کیا، جادوگروں کا سہارا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ساری طاقتوں کو، سارے گھمنڈوں کو، ساری تدابیر کو نیست و نابود کر کے اس کو جمنا میں، اس کو ندی کے اندر ڈبا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کان کھول کر کے سن لو، یہ یا اس سے زیادہ سخت عذاب، اس انداز کا عذاب یا کوئی وبا تمہارے درمیان آ جائے تو اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم بذات خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو، تم بذات خود اپنے اوپر ظلم و جور کر کے، دین سے دوری اختیار کر کے، دین سے بغاوت کرنے والے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب دینا یہ عین انصاف ہے، اس نے عذاب نہ دے کر کے
ہم کو چھوٹ دے رکھی ہے، وہ جب چاہے ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں ہماری رسی کو ڈھیلا جو چھوڑ رکھا ہے اس کو کھینچ لے اور ہم کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک خط لکھا اور اس میں فرمایا، جو سلسلے احادیث صحیحہ کے اندر عبارت موجود ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ذلیل و خوار رکھا تھا۔ انا کننا اذل قوم، ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاس عزت و وقار نہیں تھا، ہم ذلیل و خوار تھے۔ اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دین کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، وقار عطا فرمایا۔ اس دین کے ذریعے سے ہم کو ایسے گن اور ایسی صفات عطا فرمائی جن کی وجہ سے ہم سر اٹھانے کے قابل بنے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے قابل بنے، ایک دوسرے سے لین دین کرنے کے قابل بنے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے توفیق عطا فرمائی کہ ہم کو عزت ملے، ہم کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گفتگو کر سکیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ، اگر ہم عزت و وقار کو اس دین سے ہٹ کر کے کسی دوسری چیز میں تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ سن لیں، وہ سارے کے سارے مسلمان، وہ مسلمان حکومتیں، وہ مسلمان حکام جو دین کے نام پر دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے اور دین کے نام پر غلط چیزوں کو رواج دینے کے ذمہ دار ہیں، آج کے دور میں جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی کرسیوں کو صرف مضبوط کرنے کے لیے چاہے اس کو خون سے سینچنا پڑے اس کو بھی گوارا کر لیا، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کو گوارا نہیں کیا، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ظلم و جور کچھ دنوں تک تو چل سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین کو غضب آ گیا، اللہ رب العالمین کو جہاں اس بات نے آمادہ کر دیا کہ ہم پر عذاب نازل کیا جائے، تو وہ نہ کوئی بادشاہ دیکھتا ہے، نہ حاکم دیکھتا ہے، نہ طاقت دیکھتا ہے، نہ مال و ثروت دیکھتا ہے، کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے ہجرت کرنے والے مسلمانوں، وہی مخاطب تھے، اس وجہ سے ان کو مخاطب کیا ہے، اگرچہ اس کے مخاطب سارے مسلمان ہیں۔ فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، جب 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اگر تم کو آزمایا جائے، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے آزمائے، اگر ان چیزوں کو تمہارے درمیان عام کر دیا گیا، ان چیزوں کے ذریعے تم کو آزمایا گیا، تو ایسی صورت میں سمجھ لینا کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے، عذاب تمہارے لیے حلال کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، جب کسی قوم میں بدکاری، فحشکاری اور اسی طرح سے بے پردگی، ننگا پن اور غلط انداز کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ اس کو اعلان کر کے، ظاہر کر کے، بغیر شرم و حیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کو وباؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے درمیان طاعون بھیجا جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کو، آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے روایت ذکر فرمائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں فحشکاری،
فلمی دنیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، نیوز چینلوں کے ذریعے اور ہر جگہ پر ہماری جیبوں میں، ہمارے موبائل فونوں میں اور ہر جگہ پر تمام کے تمام گھرانوں میں جس انداز سے فحشکاری، بدکاری، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہی سبب ہے کہ کرونا وائرس سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں اور ہم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سبب بتایا کہ جب ان کے درمیان وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، مال و دولت میں دھوکہ دھڑی کرنے لگے، تجارت میں جھوٹ بولنے لگے، غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کرنے لگے، ناپ تول میں کمیاں کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اس قوم کو اللہ رب العالمین بھوک مری اور قحط ساری سے دوچار کر کے اور سخت تکلیفوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر ایسے حکام اور ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے اوپر ظلم و جور کرتے ہیں۔ ہم کتنا بھی تل بلا لیں، کتنا بھی چھٹپٹا لیں، حکومتوں پر کتنا بھی کلام کر لیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے افراد مسلط کر دیے گئے جو ہمارے خون اور مال کا کچھ بھی لحاظ نہیں رکھتے اور ہم کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جانے لگی اور بے ایمانی کی جانے لگے، لوگ سود خوری کرنے لگے، آپ یہاں سے نکل کر کے بازاروں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے سپر اسٹور کو دیکھ لیں، بڑی بڑی دکانوں کو دیکھ لیں، کمپنیوں کے شو روم کو دیکھ لیں، جو چیزیں مال کے اندر موجود ہونی چاہیے اور اس کے کانٹینٹس میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اگر پرکھ لیا جائے تو وہ چیزیں اس سامان میں موجود نہیں ہوتی۔ ہر جگہ کانٹا مارا جاتا ہے، ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ بے ایمانی کی جاتی ہے، ہر جگہ گراہک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک بنیادی سبب جو ہمارے درمیان نازل ہو چکا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا وَلَمْ يَنْقُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سبب بتایا کہ جب یہ لوگ زکوٰۃ کو روک لیں، مال زکوٰۃ کے برابر پہنچ جائے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آسمان کی بارش کو ان سے روک لیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر بارش ہوتی ہے تو سیلاب کی تباہی آتی ہے، اگر بارش ہوتی ہے تو سونامی اٹھتا ہے، اگر بارش ہوتی ہے تو بستیاں ڈوب جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ہزاروں لوگ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور اگر بارش نہیں آتی تو لوگ پانی کو ترس جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین کے عذاب کی ہیں۔ تو ہم نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، ہمارے مال میں فقراء اور مساکین کا جو حق ہے اس کو نہیں نکالا، جس کے نتیجے میں ہم سے اللہ رب العالمین نے بارشوں کو کم کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر جانوروں کے خیال کا مسئلہ نہ ہوتا، بے زبان مخلوق دنیا میں زندگی نہ گزارتی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کبھی بھی بارش نہ بھیجتا۔ یہ ان جانوروں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے تھوڑی بہت بارش برسا دی ہے کہ وہ بے زبان مخلوق جس کو انسان نے ایسی تربیت دی کہ وہ اللہ رب العالمین کے انکار پر آمادہ ہو گئی، سرکسوں میں مختلف جگہوں پر اس کو ٹریننگ دے کر کے اللہ کے دین سے اور فطرت اسلام سے بھٹکانے کی کوششیں کی گئی، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں ان کو تماشا بنایا گیا۔ یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو سوکھے پن سے اور قحط سالی سے تباہ و برباد کر دیتا۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سبب ذکر کرتے ہیں، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو چھوڑ دیتے ہیں،
توحید جو اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان کا عہد و پیمان ہے، اور اتباع رسول جو ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا عہد و پیمان ہے، ان دونوں کی دونوں چیزوں کو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین غیروں کو دشمن بنا کر کے ہم پر مسلط کر دیتا ہے اور ہم کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اور وہ آ کر کے ہمارے مال و دولت کو چھین کر کے ہم کو کنگال کر دیتے ہیں، جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا پانچویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے ائمہ اور علماء جب اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو منتخب اور اختیار نہیں کرتے جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین مسلمان امت کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے امام کی فقہ کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ دین کے نام پر حلالہ کو دین کا حصہ قرار دے کر کے ہمارے مفتیوں نے ہمارے معاشرے کا حلالہ کو ایک جز قرار دیا اور فحش کاری کو دین کے نام پر رواج دینے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ ساری کی ساری علامتیں، یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔